آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں قیمہ کریلے کی ریسیپی، ٹھیک ہے، جس کے لیے ہمیں تقریباً 1 پاؤ قیمہ چاہیے۔ یہ گائے کا قیمہ ہے اور یہ واشڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ کریلے ہیں جنہیں میں نے نمک لگا کے رکھا ہے، تقریباً ½ کلو کریلے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ہمیں چاہیے کٹے ہوئے ٹماٹر۔ یہ کٹے ہوئے ٹماٹر میں نے 2½ لیے ہیں۔ اس کے بعد 2 ہری مرچیں کٹی ہوئی چاہیے ہمیں۔ اس کے بعد ہمیں چاہیے ادرک لہسن کا پیسٹ، اور ہم نے ایک لارج سائز کی جو پیاز ہے اس کو اس طرح رفلی چاپ کر کے وہ رکھ لیا ہے۔ کوکنگ آئل شامل کرنے کے بعد اس میں ڈالوں گی یہ ساری پیاز۔ یہ دیکھیے، یہ پیازوں کو میں ہلکا سا گولڈن ہونے تک پکاؤں گی، اور یہ جو کریلے ہیں ان کریلوں پہ نمک لگایا ہوا ہے، ابھی انہیں میں نے واش نہیں کیا۔ اس کے بعد باری آتی ہے اس کے مسالوں کی۔ مسالوں میں ہے دھنیا پاؤڈر 1 ٹی اسپون۔ ٹی اسپون میں آپ کو دکھا دوں، میں نے یہ والا ٹی اسپون یوز کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ آ جاتا ہے ½ ٹی اسپون زیرہ پاؤڈر، 1 ٹی اسپون نمک، 1½ ٹی اسپون چلی پاؤڈر، اینڈ ½ ٹی اسپون آف ٹرمرک، یعنی کہ دھنیا، بھنا ہوا کٹا ہوا زیرہ، نمک، مرچیں، اور گرم مسالہ جو ہے وہ اس میں ہم جب یہ پک کے تیار ہو جائے گا تو بالکل اینڈ میں ڈالیں گے، ٹھیک ہے۔ اس اسٹیج پہ جب ہماری پیاز آ جائے گی، اس کے اندر ہم نے یہ واشڈ منس شامل کر دینا ہے، یعنی کہ قیمہ، اور اس قیمے کو ہم بہت اچھی طریقے کے ساتھ بھون لیں گے۔ اب اس کا جو کلر ہے اس کو ہم نے چینج ہونے تک پکانا ہے۔ یہ دیکھیے، ہمارا جو منس ہے وہ اس سچویشن میں آ گیا ہے کہ یہ اپنا یہاں سے پانی ریلیز کر رہا ہے۔ یہ دیکھیں، آپ کو سائڈ پر ببل نظر آ رہے ہیں۔ یہاں پر ہم نے ایک فرائنگ پین کو رکھ دیا ہے چولہے پر۔ اس میں ہم شامل کریں گے کوکنگ آئل۔ اس کے بعد میں اس میں شامل کر دوں گی یہ جو میرے پاس تھے کریلے، ٹھیک ہے۔ ان کریلوں کو اس میں شامل کرنے کے بعد ان کو ہم فرائی کریں گے، اور میں کتنی دیر تک فرائی کروں گی یہ میں آپ کو بتاؤں گی، اور کس اسٹیج تک فرائی کروں گی میں یہ بھی آپ کو بتاؤں گی، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیے، اب اس نے پانی ریلیز کرنا بند کر دیا ہے، تو میں نے اس میں شامل کر دیا ہے 1 ٹیبل اسپون جنجر اینڈ گارلک کا پیسٹ۔ جنجر اینڈ گارلک کے پیسٹ کو شامل کرنے کے بعد میں اس کو اچھے طریقے سے سٹر کروں گی۔ جب قیمہ اس اسٹیج پر آ جائے تو اس میں ہم شامل کر دیں گے ہمارے پاس جو کٹے ہوئے ٹماٹر تھے وہ۔ ان ٹماٹروں کو ہم نے شامل کرنے کے بعد ساتھ ہی اس میں ہم نے شامل کر دینی ہے یہ جو ہمارے پاس کٹی ہوئی گرین چلیز تھی وہ۔ اس اسٹیج پہ آ کر ہم نے یہ جو سارے مسالے لیے ہوئے تھے، جس میں دھنیا، نمک، مرچیں، ہلدی اور زیرہ پاؤڈر شامل تھا، یہ سارے مسالے ہم نے اس اسٹیج پہ آ کر اس میں شامل کر دینے ہیں، اور اس کو اچھے طریقے کے ساتھ ٹماٹروں کے ساتھ بھون لینا ہے، کیونکہ ٹماٹر اپنا پانی بھی ریلیز کریں گے تو مزید پانی اس میں ڈالنے کی ضرورت آپ کو نہیں پڑے گی۔ دیکھیے، یہ والی جو اسٹیج آ گئی ہے، اس اسٹیج پہ آ کر یہ دیکھیے میں یہ ½ گلاس جو پانی ہے وہ اس میں شامل کر دوں۔ قیمے کو گلانے کے لیے میں نے اس پہ لڈ لگا دی ہے۔ یہ دیکھیے، یہ والی جو اسٹیج آ گئی ہے، اس اسٹیج پہ آ کر ہم اپنا اسٹوو جو ہے وہ بند کر دیں گے۔ ہم یہ جو کریلے ہیں ان کو اس میں شامل کر دیں گے۔ اب یہ جو کریلے ہیں انہیں اچھے طریقے سے اس کے اندر مکس کر دیں گے، دم پر رکھ دیں گے کم سے کم 5 سے 7 منٹ کے لیے۔ یہ دیکھیے جناب، 7 منٹس کا میں نے اس پہ دم دیا تھا۔ اس کے بعد اس کنڈیشن میں یہ آ گئی ہے ڈش۔ اس میں آپ ½ ٹی اسپون گرم مسالہ ایڈ کر دیں۔ تیار ہے ہمارے مزیدار سے قیمہ کریلے۔ ریسیپی پسند آئے تو ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور فرینڈز اینڈ فیملی ممبرس کے ساتھ شیئر کریں۔ نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ آپ سے پھر دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔